انبیاء خدا کی طرف سے نصیب کراتے ہیں، تمام انبیاء خدا کی بارگاہ میں پڑھ کراتے ہیں. یہاں آنے کے بعد کوئی نہیں سیکھتا، لیکن تمام انبیاء برابر نہیں ہوتے. انبیاء میں بھی مراکب ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو زندگی میں یہاں بھی تو پھر ہم کیسے ہو سکتے ہیں ہم جیسے؟ یہ میں بہت بڑی مشکل حل کر رہا ہوں اپنے جوانوں کی. کہتے ہیں کہ چاہے اخلاق ہو، چاہے کردار ہو، چاہے عبادتیں ہو، چاہے عقائد ہو، ہم بالکل جیسے تو نہیں ہو سکتے. ابھی وہ باقیاں آپ جیسے نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی نہیں کہتے کہ آپ جیسے ہو جائے. 100% تو کوئی نہیں بن سکتا، 100% تو کوئی ہمارے حضور جیسا نہیں بن سکتا، معصومی جیسا نہیں بن سکتا. وہ تو محدود شخصیت تھی. ابھی وہ تو بہت ہے. ہم تو کربلا کے جو جانشین ہیں ان کے مانند نہیں بن سکتے، جو صحابہ کرام ان کے مانند نہیں بن سکتے. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ اگر ہم بالکل جیسے نہیں بن سکتے تو کیا ہم جیسا بننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ جو راستہ انہوں نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے کم سے کم ہم مقاصد پر تو چل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اسپیڈ الگ الگ ہو، کسی کی اسپیڈ جو ہے وہ 200 کی ہوتی ہے، کسی کی 150 کی ہوتی ہے، اور کسی کی پتہ چلا وہ 10 کلومیٹر کی اسپیڈ سے نکلا ہے بیچارہ پیدل چلنے والا. لیکن اگر راستہ سیدھا ہے تو منزل پر ضرور پہنچ جائے گا. نہیں، اگر راستہ وہی ہے، صراط مستقیم ہے، تو منزل پر ضرور پہنچ جائے گا. جس کی اسپیڈ زیادہ ہے وہ جلدی پہنچے گا، جس کی اسپیڈ کم ہے وہ دیر سے پہنچے گا، لیکن پہنچے گا ضرور اگر راستہ صحیح ہے. لیکن اگر راستہ ہی آپ نے چھوڑ دیا، وہ ادھر جا رہے ہیں آپ ادھر جا رہے ہیں، تو بتائیں کہاں جائیں گے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو ہمارے حضور اسی مشکل کو حل کرتے ہیں. حدیث حضور کے فرماتے ہیں کہ اشبہکم بی، تم میرے جیسے بننے کی کوشش کرو، میرے مشابہ بننے کی کوشش کرو. اور میرا مشابہ کیسے بن سکتے ہو؟ میرا مشابہ بننے کے لیے شباہت سے بنا اشبہکم، یعنی اشبہکم بی ما احسنکم خلقا. تم میں جس کا جتنا اخلاق اچھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس سے مشابہ ہوگا چلا جائے گا. نجاست دور ہوگی قلب ہو جائے گا پاکیزہ، نجاست دور ہوگی قلب ہو جائے گا پاکیزہ. حضور پاک کی محفل ہے آئے جس کا جی چاہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہر محمد والے محمد سلمان، اللہم صلی علی محمد والے محمد. جزاک اللہ خیر. سلامت رکھیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ جیسا بننا چاہتے ہو، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق کو اچھا کرو. تم میں جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ مجھ سے اتنا ہی مشابہ ہوتا چلا جائے گا. ابھی جو عبادت کے لیے بھی یہی ہے، اخلاق یعنی تمام چیزوں کے لیے یہ ہے کہ ہم حضور جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ان جیسا بننے کی کوشش کر سکتے. چونکہ ہمارے بزرگان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے حوالے سے شعر بھی پڑھاتا ہے. بڑی عظیم شان ہے ہمارے حضور کی، اور جو آیت بھی ہے اس میں جو کردار پیش کیا گیا ہے وہ ہمارے حضور کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بہترین نمونہ عمل ہے ہمارے حضور کی ذات. تو ہمارے حضور کا اخلاق کیا ہے تاکہ ہم اس اخلاق کو اختیار کریں اور حضور جیسا بن جائیں. عزیزو، حضور کا اخلاق وہ ہے کہ خدا نے خود فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. میرے حبیب تو اخلاق عظیم کا فائز ہے. اخلاق عظیم، آپ سنتے رہتے ہیں اخلاق عظیم، لفظ بہت چھوٹا سا ہے عظیم، لیکن اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں تو کیا ہے؟ انک لعلی، یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ اعلی استعمال ہوا ہے. اعلی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعلی کے معنی ہوتے ہیں استعلاء، یعنی برتری. جیسے کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قدرت خالی یہ نہیں کہ اس طرح مطلب اس کے اوپر نہیں، استعلاء رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر، احاطہ رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر. اسی طرح ہمارے حضور کے لیے کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ جتنے اخلاق ہو سکتے ہیں اخلاق عظیم اس کے اوپر آپ استعلاء رکھتے ہیں. یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے لفظ عظیم کا سمجھنا، لیکن اگر غور کریں تو بہت بڑی بات ہے. جنہیں معرفت نہیں ہوتی نا ان کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی، اور جب معرفت ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے
کہ اس میں کتنے اسرار پائے جاتے ہیں، اس میں کتنے رموز پائے جاتے ہیں۔ ایک انسان مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا امیر المومنین کہ مولا یہی آیت ہے انک لعلی خلق عظیم، مولا اس کو سمجھائیے آخر حضور کا اخلاق کیا تھا؟ سچ بولتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ جو بھی آتا تھا اپنا آیا لے رہا ہے، مسکرا کے بات کرتے تھے اور امانتدار تھے۔ یعنی دو چار چیزیں، اس میں 10-20 چیزیں جو اس کے ذہن میں ہو سکتی نہیں ہوگی نا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ خداوند عالم نے جو یہ کہا ہمارے حضور کے اخلاق کی توصیف کیجیے، ایکسپلین کیجیے ہمارے رسول کے اخلاق کو۔ مولا کائنات سے کس سے کہا؟ مولا کائنات سے۔ اگر کسی ایسے ویسے سے کہتا شاید اتنی مشکل بھی نہ ہوتی۔ سب تو شاگرد ہیں حضور کے، لیکن کچھ شاگرد کو اس نے پکڑا ہے، اللہ اکبر، کہ جس کی شاگردی پر خود استاد فضل کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ کیسے مولا کائنات سے کہا؟ مولا کائنات نے کہا تم نے بہت بڑا سوال کر لیا۔ وہ تعجب میں کیسے بڑا سوال کر لیا؟ چھوٹی سی بات ہے، رسول کے اخلاق کو بیان کیجیے میرے لیے۔ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں اچھا دیکھیے اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے ہو سکتا ہے سوال ایک ہی جیسا ہو، لیکن انسان جب اس کا جواب دے رہا ہے نا تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آیا ہے علی کے پاس سوال پوچھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا رسول کے اخلاق کو جاننا چاہتا ہے، کہا ہاں بھائی یہ تو میرا سوال ہے۔ مولا نے کہا یہ کام تجھے کرنا پڑے گا۔ کہا کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہا اس دنیا کی تمام نعمتوں کو شمار کر کے مجھے بتا۔ دنیا کی نعمتوں، اس نے کہا دنیا کو، دنیا کی نعمتوں کو؟ کہا مولا کو کس کی بس کا ہے؟ کسی کے بس کا ہے؟ عزیزو اس دنیا میں اگر معمولی سی آپ چیزیں دیکھیں، معمولی سی چھوٹی چھوٹی سی، تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، کبھی کبھی ہم تصور نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے میں بھی کچھ دن پہلے نیٹ پہ تحریر پڑھ رہا تھا، چیٹیاں ہوتی ہیں، چیٹیاں جاتے آپ چیٹی، ٹھیک ہے، نمل کہتے ہیں فارسی میں، نمل عربی میں نمل، ٹھیک ہے۔ تو چیٹی جو ہوتی ہے تو میں پڑھ رہا تھا کہ وہ تقریباً 11,000 طریقے کی چیٹیاں ٹچ ہو چکی ہیں، 11,000 طریقے کی، ان کے اپنے اثرات ہیں۔ کون سی چیٹی کس نام میں آتی ہے؟ یہ جو مکھی اور مچھر ہوتے ہیں ہمیں تو بہت برے لگتے ہیں، کاٹتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن واقعی اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں کہ کتنا فائدہ ہے آپ انسانوں کو ان مکھی اور مچھروں سے، تو بجائے نفرت کے ان سے محبت کرنے لگیں گے، عزیزو محبت کرنے لگیں گے۔ اس لیے کہ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ اگر یہ مکھی اور مچھر نہ ہو تو یہ جو آپ ہوا جو سانس لے رہے ہیں نا یہ فضا زہریلی ہو جائے گی اور کوئی جاندار زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ تو میں نے مکھی مچھر کی بات کی، اس کے علاوہ کتنی موجودات ہیں، اور یہ تو زمینی موجودات میں کہہ رہا ہوں، پانی میں یعنی ملینز اور بلینز طریقے کی جو بھی مچھلیاں موجود ہیں اور اس کے اپنی مخلوقات موجود ہیں، ان کے اپنے اثرات ہیں، اور خداوند عالم نے جو سب کے ساتھ بنائے ہیں نا وہ انسان کے لیے بنائے ہیں، سب انسان کے کام آ رہے ہیں۔ انسان کو واقعی اپنی معرفت ہونی چاہیے کہ میرا کتنا عظیم کردار ہے۔ ہر کوئی مخلوق جو ہے وہ تربیت کر رہی ہے انسان کی، عزیزان محترم، چاہے آپ اس کو جتنا برا سمجھیں۔ ایک سانپ ہوتا ہے، آپ کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں، اور برسات بہت پوچھیے نہیں بغیر پوچھے ہر جگہ، تو یہ جو ہوتا ہے آپ دیکھیے پڑھیے کہ سانپ کے کتنے فوائد ہیں، آج واقعی ان کے اوپر تحقیقیں ہو رہی ہیں، اور کیا جتنی بھی موجودات ہیں، یہ درخت، یہ سبزہ، اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ دیکھیں یہ میری فیلڈ ہے نہیں، میں تو طالب علم آدمی ہوں، سمجھے، یہ تو ڈاکٹروں کے کام ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی تحقیقات پڑھ کے میں نے میرے مطلب کی جو چیزیں تھی وہ لینی ہے، اگر غلط ہوں گی نا تو کمنٹس میں کیجیے گا، یہ الٹا سیدھا سنا کے چلا گیا، لیکن یہ تحقیقیں کرنی پڑتی ہے، نیٹ وغیرہ پہ پڑھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو تحقیق نہیں کر سکتے۔ تو جو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ درخت نہ ہو، یہ پتے نہ ہو، یہ سبزہ نہ ہو تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ ایک مثال میں اپنے طریقے کی بھی دے دوں، جناب شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں ایک بات نقل کی ہے، وہ ایک بہت لطیف اشارہ دیتے ہیں اسی طرح مخلوقات کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اب ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز کا فلسفہ کیا ہے، یہ تو خداوند عالم جانتا ہے، یا وہ محدود شخصیتیں جانتی ہیں، یا جو کوشش کرتے ہیں اور ان کوششوں کے صدقے میں جس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، ہر کسی کو تو نہیں پتہ چل پا رہا۔ میری بات کہیں خراب نہ ہو جائے
اور مجھے اشارہ کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے آگے آ جائے نا, اس کے بعد میں اس بات بڑھاؤں گا, تھوڑا سا آگے آ جائیے, سوال پر کوئی آگے آئیے. کیا کیا ہے, خدا آپ لوگ سلامت رکھے, انشاءاللہ وہ بڑی جگہ ہو, آپ کی طرف سے انشاءاللہ وہ بہت اچھا خطیب آئے اور بہت بڑی جگہ ہو, اور آپ حضرات آئیں, آنے کے بعد اس کا استقبال کریں, ہم دعا کریں انشاءاللہ. ایک مرتبہ سوال بڑی وہاں ہو رہا تو اب یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے, یہ معمولی چیزیاں. اور آپ دیکھیں یہ تو میں نے اس وقت تک یہ بات واضح نہیں ہوگی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جناب شیخ عباس قمی جن کی کتاب ہے جو آپ پڑھتے ہیں مفاتیح الجنان, مفاتیح الجنان, انہوں نے دعاؤں کا ایک مجموعہ جمع کیا, بہت بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر. تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, ان کی ایک کتاب سفینۃ البحار ہے, اس میں وہ اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو گزرتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ بہت سے کوکروچ جی سمجھے کوکروچ نا, ورنہ کشمیری بتا دیا کوکروچ ہے. اور جب وہ کوکروچ انہوں نے دیکھے, وہ خداوند عالم سے ایک مرتبہ تصور کیا کیا ایک بیکار چیز بنائی ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کیا اس کا فائدہ کیا تھا, اس کو صرف بھونکتا رہتا ہے مثلاً, ٹھیک ہے, اس سے کیا فائدہ ہے, خدا نے کیوں خلق کیا, اور چونکہ ہم تو جانتے نہیں ہیں. اچھا اگر ایسی بات ہم جیسے کریں تو شاید کوئی خاص اثر نہ ہو, لیکن کہا جاتا ہے نا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جس کا رتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنا ہوشیار رہنا چاہیے اپنی زبان سے کچھ بھی کہنے کے لیے. اور وہ بہت بڑے زمانے کے جلیل القدر عالم دین جیسے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا بیکار سی مخلوق خداوند عالم نے خلق کر دی ہے, بس جیسے کہا تو ان کو درس ملنا تھا, مجھے ایسا تعلیم کا کہتا تو شاید نہ ہوتا. بس عزیزو اب یہ کہتے ہیں لکھتے ہیں جناب شیخ عباس قمی کہ اب ان کے قدم میں ان کے پیروں میں ایک کرسی نکلی, چھوٹا سا دانا, وہ بڑھتے 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 تھوڑے میں تبدیل ہوا. اب انہوں نے ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کیا, اپنے زمانے کے جتنے ڈاکٹر ہو سکتے تھے سب کے پاس علاج کے لیے گئے. دھیرے دھیرے وہ ناسور بن گیا, وہ نیجر ناسور. اب یہ پریشان اور ان کے ساتھ ساتھ پورا معاشرہ پریشان, چونکہ عالم دین پریشان ہے. اب ظاہر ہے اگر ٹھیک ہوں گے تو ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے, اور اگر کوئی مشکل ہوگی تو ظاہر وہ بھی انسان ہی ہے. اب پریشان کیا کریں, سب نے کہا کہ فلاں تو یہ حاضر ہے تو اس کے پاس لے کر چلتے ہیں. اس کے یہاں سے کبھی کوئی ایسا نہیں پڑتا کہ جس کا علاج نہ ہوا ہو, تجربے کار طبیب ہے. عزیزو سب نے بچوں کو بسم اللہ لے کر چلتے ہیں. مولانا خود چلنے لائق نہیں ہے, اب چارپائی پہ ڈالنے کے بعد یہ کسی طرح سے لے کر وہاں پہنچتے ہیں. جانے کے بعد طبیب نے ایک مرتبہ اس کا معائنہ کیا, اور معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ تو زخم تو بہت زیادہ ہو گیا, تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں. کہا ٹھیک ہو جائے گا, کہاں ٹھیک ہو جائے گا, ایک ہفتے کا ٹائم لگے گا. لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم تو 6 مہینے سے پریشان ہیں, 6 مہینے سے پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ کل آنا اسی وقت لے کے, کہا اس وقت علاج کر دیجیے کچھ, کہا نہیں کل آنا لے کے, کل میں علاج شروع کروں گا. عزیزو وہ کل آئے, آنے کے بعد انہوں نے مرہم لگانا شروع کیا, لیپ کرنا شروع کیا, اور وہ جیسے جیسے لیپ لگتا گیا مرہم لگتا گیا اور وہ زخم ٹھیک ہوتا چلا گیا. ایک ہفتے کے اندر اندر حکیم صاحب نے اس زخم کو بالکل ٹھیک کر دیا. اور مولانا نے میرے تعجب سے پوچھا کہ پوری دنیا کے ڈاکٹروں سے میں مجبور ہو گیا اور جب ہر جگہ سے میں تھک گیا اور مایوس ہو گیا تو آپ کے یہاں آیا. آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ نے کون سی چیز یوز کی ہے, کون سی چیز استعمال کی ہے جس سے آپ نے اس ناسور کو ٹھیک کر دیا. عزیزوں کو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, کچھ میں نے بہت زیادہ یوز نہیں کیا. کہا نہیں بتائیے تو صحیح. کہا کہ ہمارے گاؤں کے نزدیک میں فلاں جگہ کچھ کوکروچ ہوتے ہیں, کوکروچ ہیں, میں نے ان کو پکڑوایا, ان کا لیپ بنایا, اور پوری دنیا میں ان کوکروچوں کے علاوہ آگ کے زخم کا کوئی دوسرا علاج ہی نہیں تھا. جیسا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا خداوند عالم ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے کوئی بھی چیز بغیر مصلحت کے اور عبث خلق نہیں کی ہے. اللہ اکبر. وہ جو بات باہر سے چلی تھی کہاں پہنچ گئے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اب وہ آئے جو قرآن کائنات کے پاس, اور آنے
حضور کا آخری اخلاق کیسا تھا؟ میرے مولا نے کیا کہا تھا کہ دنیا کی نعمتوں کو شمار کر بس جب یہ ساری چیزیں میں نے اس کو سنائی، سمجھ لیجیے کہ موجود ہے، میں نے سنائی، اس نے آگے بول کے کہا اچھا کہنے لگا کہ دنیا کے بارے میں اور دنیا کی نعمتوں کے بارے میں کوئی نہیں بیان کر سکتا، سب کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، بس آپ کو جوڑے مولا دنیا اور اس کی نعمتیں بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ خدا رب العالمین نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے بھیجی ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور ابھی ایک چیز اور بتاؤں، جتنی چیزیں کائنات میں ہیں سب کے سب خدا متعال کی نعمتیں ہیں، وہ چاہے آپ کے لیے وقتی طور پر نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، سمجھ رہے آپ، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر جو ایک بال ہے وہ خدا کی نعمت ہے، اگر وہ نہ ہو تو کتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، صرف ہمیں پتا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس نے مولا کائنات کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مولا نے مسکرا کر ایک بار کہا کہ تو میرے رسول کے اخلاق کو جاننا چاہتا ہے؟ کہا حضور آیا تو اسی لیے ہوں۔ کہا تو سن کہ دنیا اور اس کی نعمتیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، خداوند عالم اس کے بارے میں کہتا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اور اس کی نعمتیں بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا اپنے تمام آسمانوں کے ساتھ، تمام کہکشاؤں کے ساتھ، تمام زمینوں کے ساتھ، فضائیں، ہوائیں، ہوائیں اور سب کچھ ملا کر اور ان کے درمیان جتنے موجودات ہیں اور وہ تمام نعمتیں وہ قلیل ہے، لیکن قلیل ہو گیا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ قلیل ہے یعنی تھوڑی ہے، اور وہی خدا کہ جو پوری کائنات کو قلیل کہہ رہا ہے وہ میرے رسول کے اخلاق کو کہہ رہا ہے کہ رسول تیرا اخلاق عظیم ہے۔ کون میرے رسول کے اخلاق کو سمجھ سکتا ہے؟ یہ میرے رسول کا اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ عزیزان محترم، تو ہم جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، کم از کم کاپی کر لی۔ اخلاق کی جو صفات ہمارے سامنے موجود ہے ان کو کم از کم اپنی زندگی میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزوں، اگر نجات چاہتے ہو، چاہے دنیاوی نجات ہو یا اخروی نجات ہو، تو اچھے اخلاق کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے۔ انسان دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، چاہے جس مذہب سے ہو، کتنے آپ لوگوں میں ملتے ہیں یہاں پہ کہ جو کہتے ہیں مولانا ہم فلاں مشکل تھی اور ہم جموں گئے علاج ہوا، امرتسر گئے علاج ہوا، دہلی گئے علاج ہوا، جو ڈاکٹر تھا نا وہ تھا تو مثلا ہندو لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا، کہتے ہیں یہ بہت اثر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کم سے کم ڈاکٹروں کو اپنے اخلاق کے بارے میں بہت کچھ سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ڈاکٹروں کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو واقعی وہ علاج نہیں کر سکتا نفسیاتی طور پر، لیکن ڈاکٹروں کے لیے اس طرح کے لیے اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ جو چیز آپ کو نجات دلا سکتی ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ جب آپ انسانی معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، کون نہیں چاہتا کہ اس کو سلام دیا جائے، کون نہیں چاہتا کہ اس کو عزت دی جائے۔ یہ تمام چیزیں صرف اچھے اخلاق کے نتیجے میں مل سکتی ہیں۔ اپنا اخلاق اسلامی اخلاق بناؤ، اپنا اخلاق اچھا اخلاق بناؤ، اپنے بھائی سے ملو تب بھی اچھے طریقے سے، اور اگر کسی غیر سے ملو تب بھی اچھے طریقے سے۔ تو اخلاق اگر اچھا ہے تو دنیا کی نجات بھی ہے۔ اگر خاصا کبھی کوئی مشکل ایسے انسان کے ساتھ پیش آتی ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے تو پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے، پورا شہر کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دیں گے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اگر اخلاق خراب ہو اور اس کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، سگا بھائی بھی ساتھ نہیں آتا، اب مرنے دو، ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں، یہ صرف اچھے اخلاق کے نتیجے میں ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو یہاں بھی نجات ہے اور وہاں بھی نجات ہے۔ ایک مرتبہ سماعت پڑھے محمد والے یہاں کی نجات تو میں نے بتائی کہ اگر اچھا اخلاق ہے تو سب آپ کی حمایت کریں گے، اگر کبھی کوئی ضرورت ہوگی سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اخلاق اچھا بنا کر لکھیے، اور وہاں کی جو نجات ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی؟ تو عزت محترم روایت میں آیا ہے، روایت پڑھتا ہوں، مرتبہ سماعت پڑھے آپ روایت میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے جب ایمان کو حاصل کیا،
ایمان سب سے عظیم چیز ایمان ہے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ اشارہ دیا تھا کہ اگر انسان کا ایمان محفوظ ہے تب دوسری چیزوں کی بات آتی ہے. جس وقت حضور نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ کل کہا تھا میں کہ بہت مصیبتیں آئیں گی میرے بعد، تو ہمارے مولا نے یہی پوچھا تھا مولا کیسی مصیبتیں ہوں گی اور کتنی سخت ہوں گی اور میں کس طرح مقابلہ کروں گا. کچھ نہیں، صرف ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میرا ایمان باقی رہے گا؟ تو اس وقت رسول نے کہا ہاں ایمان باقی رہے گا. میرے مولا نے کہا پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کی مصیبتیں آنی ہیں آتی رہی، علی پھر کسی چیز سے نہیں رہتا چونکہ دولت ایمان محفوظ ہے. تو ایمان جب خلق ہوا، خدا تعالیٰ نے جب ایمان کو خلق کیا ہے مطلب سے بات کیجیے محمد لما خلق اللہ الایمان، جس وقت خدا تعالیٰ نے ایمان کو خلق کیا، قال اللہم قوی، اور اس ایمان نے خدا تعالیٰ سے کہا خدایا مجھے تقویت عطا فرما، قوی مجھے قوت دے، تقویت عطا فرما. فقواه بحسن الخلق واستطاع، خدا تعالیٰ نے اس کو تقویت بخشی، اس کو قوت عطا کی. یا اس کو کہہ لیجیے کہ اس کو دو بازو عطا کیے، قوت بازو دو عطا کیے. وہ کون کون سے قوت بازو ہیں؟ ایک بحسن الخلق، ایک اچھا اخلاق، والسخاء اور سخاوت. سخاوت ہے نا، انسان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْكُفْرَ، خدا تعالیٰ نے جب کفر کو خلق کیا، کفر بھی تو ہے وہ ایک خلق شدہ چیز ہے نا، کفر بھی خلق ہوئی ہے. تو خدا نے جب کفر کو خلق کیا اس نے کہا قال اللہم قوی، کفر نے بھی کہا تو خدایا مجھے بھی تقویت دے. خدا تعالیٰ نے فَقَوَّاهُ بِالْبُخْلِ وَسُوءِ الْخَلْقِ، خدا تعالیٰ نے اس کو تقویت دی. اس کے لیے جو دو قوتیں بازو قرار دیے وہ کون کون سے ہیں؟ ایک بدخلقی، بد اخلاقی، اور دوسرے بخل، کنجوسی. تو کنجوسی اور بد اخلاقی اس چیز کا سبب بنتی ہے کہ زندگی چاہے جتنی اچھی گزارو انسان کافر کی موت مرتا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے. میں نے کل کہا نا خاتمہ بخیر ہونا سب سے اہم ہے. اگر انسان کے اندر صفات، ایک دن تقریر میں کہا تھا انسان ایک تصویر بنا رہا ہے، دو تصویریں ہیں، دو شکل ہے. ایک تو خدا نے آپ کو دے کر بھیجی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا نے بھیجی ہے، اس پر کوئی تعریف نہیں ہوگی. ایک شکل وہ ہے کہ جو آپ کو خود اپنے لیے بنانی ہے، اپنے افعال سے، اپنے صفات سے، اپنے کردار سے. جیسے آپ کے اعمال ہوں گے آپ کی شکل ایسی ہی بنتی چلی جائے گی. اگر اخلاق اچھا ہے تو رسول نے فرمایا کہ اشبہکم بی احسنکم خلقا، کہ تم میں جس کا جتنا اخلاق اچھا ہوگا وہ اتنا ہی میرا مشابہ ہوگا. اس کی شکل میری شکل کے نزدیک ہوگی، مجھ سے مشابہ ہوگا. جتنا اخلاق اچھا ہوگا اور جتنا اخلاق برا ہوگا اتنا ہی وہ رسول کے نزدیک اس کی شکل و صورت نہیں ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل میں بھی نہ اٹھایا جائے. تو اس میں یہ کہا ہے کہ انسان اگر بد اخلاق ہے، بہت اہم چیز ہے، اخلاق اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ابھی وہ ہوتا کیسے ہے؟ خدا ایسا نہیں کرتا، آپ بناتے ہیں. خود انسان بناتا ہے، ہم بناتے ہیں. آپ سے مطلب یہ نہیں کہ آپ، یعنی میں بھی اسی میں ہوں، ہم خود بناتے ہیں. مثلا غصہ ہے، ہمیں کہا گیا کہ غصے کو کنٹرول کرو، ہمارے ہاتھ میں کنٹرول کرنا، لیکن ہم غصے کو اپنے اوپر غالب کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ. کہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، غصے کو اپنے اوپر غالب کر دیتے ہیں، اخلاق ہمارا خراب ہو جاتا ہے. ہمیں ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، اگر میں خبر پڑا محمد جو اسلام ہے، یہ مائک میں کیا ہو رہا ہے بار بار یہ آواز آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑی سی اس کی وہ کم کریں. جب میں تیز بولتا ہوں اسی کی آتی ہے. اب اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کیے. میں جی معاف کیجیے گا. تو میرے خیال کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، بالکل فطرت ہے. انسان کے مقابلے خدا نے اسلام بھیجا. جس کارخانے سے یہ پروڈکٹ تیار ہو کر آیا ہے اسی کارخانے سے وہ بک آئی نکلی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کتاب نکلی ہے، بالکل جو اس کے نیچر کے، اس کی طبیعت کے، اس کے فطرت کے مطابق.
اسلام الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا بندے عالم نے آپ کو فطرت اسلام پر خلق کیا ہے. اگر انسان کی فطرت خراب نہ ہوئی ہو, انسان نے اگر خود اپنی فطرت کو خراب نہ کیا ہو, تو پھر اس کو خوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہو. بالکل مسلمان, بالکل جیسا خدا چاہتا ہے ایسا. اس لیے جیسا خدا بنا کر بھیجا تھا, کہا نا کہ کل مولود نور اللہ فطرت اسلام, ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر انسان, کیا مطلب اس کا؟ یعنی جیسا خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے ایسا ہم اس کائنات میں بھیج رہے ہیں. بس تمہاری ذمہ داری ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اس وقت تک ہماری بارگاہ میں واپس نہ آنا جب تک مسلمان نہ بن جاؤ. یعنی اس حالت اسلام کو باقی رکھنا ہے. خدا نے مسلمان بنا کے بھیجا, ہر کسی کو مسلمان بنا کے بھیجا, حتیٰ کہ جو کافر گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی مسلمان بنا کے بھیجا. لیکن یہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, یہ تو اس کے حالات ہوتے ہیں, اس کا مثلا ماحول ہوتا ہے کہ جو اس کو کافر یا مباحث بنا دیتے ہیں. ورنہ خدا نے کسی کو کافر بنا کے نہیں بھیجا, سب کو مسلمان بنا کے بھیجا. تو انسان اگر اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے اور اس میں کسی طرح کی مشکلات نہ ہو, اس میں دخالت اندازی نہ کی گئی ہو, تو اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے سب وہی ہیں جو فطرتی ہیں. مجھ سے میں بات کر رہا تھا, بالکل فطرتاً آپ دیکھیں انسان کسی بھی مذہب سے تعلق کرنے والا ہو, کہیں غصے کی تعریف نہیں کی جاتی. کوئی نہیں کہہ رہا کہ غصہ کرنا اچھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فطری چیز ہے, اور اسلام کے تمام احکام ایسے ہی ہیں. کہا تھا کہ اگر انسان اخلاق اچھا ہو تو چاہے جس مذہب میں ہو, میں ایک چیز کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق اچھا ہے تو چاہے وہ حالت اسلام میں نہ ہو, لیکن خدا مندر اس طریقے کا زمان ذریعہ فراہم کرے گا کہ اس کو جو موت ہوگی وہ اسلام کی موت ہوگی. یہ روایت میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. یعنی اگر کوئی زیادہ ہی ہوا ہے تو بات الگ ہے, ورنہ کچھ صفات ایسے ہیں کہ اگر انسان میں پائے جاتے ہیں تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کی خاطرہ کس چیز پر ہوگا. خدا زمین سازی کرتا ہے. ایک آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں. 3 شخص ہیں نبی کے بدترین دشمن, اپنے زمانے میں سب سے سخت دشمن نبی کے, کفار قریش میں سے 3 شخص. جب تمام کفار نے, جتنے بھی کفار ہیں, انہوں نے جمع ہونے کے بعد جنگ خندق میں جب ناکام ہو کر گئے ہیں, جنگ خندق پڑھنے ہی ہوئے, وہ جنگ ہے کہ جس میں تمام کفار ہیں اور یہودی بھی ان کی مدد کر رہے ہیں, اور اس میں جب یہ ناکام ہو گئے ہیں تو خالی کفار ناکام نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے مقابلے میں جتنی بھی طاقتیں تھی سب کی سب ناکام ہوئی ہیں جنگ خندق میں. تو اب وہ جب مایوس ہوئے تو اب انہوں نے یہ چننا شروع کیا کہ کون ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے حضور کو مارے. ٹھیک ہے, 3 جو بدترین دشمن ہو سکتے تھے, یعنی سب سے شدید کینہ جن کے دل میں تھا, ان 3 کا انتخاب کیا گیا. ان تینوں نے سازش کی ہمارے رسول کو قتل کرنے کی. جب رسول کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تو ایسے تو آسان تو نہیں مارنا ہمارے رسول کو, جس کی حفاظت کے لیے خداوند عالم نے علی جیسا خوب آپ کو جانتا ہوں کہ کہاں آپ کو جگڑانا ہے اور کیسے جگڑانا ہے. خود آپ کو سلامت رکھے. علی کا نام یہ ایسا ہے مردوں میں جان آ جاتی ہے, سوتے وہ بھی تو بات نہیں کیا ہے. واقعہ مولا کائنات کا کردار تھا کہ جب انہوں نے ہمارے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی, ہمارے حضور نے ایک مرتبہ مولا کائنات کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو آخر مسئلہ کیا ہے, ہم سے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں, مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں. صرف 3 ہیں. سازش کی تھی رسول کو مارنے کی. اب جب مولا کائنات سامنے ہے تو پھر تو ظاہر پورے لشکر کی ضرورت نہیں ہے. جنگ کی, دونوں اپنے آپ کو سرنڈر کیا. ایک پڑا رہا, جیسے چلی ذوالفقار حیدری, آدھا ادھر ہے نا, وہی مذہب والی بات ہے, آگے نہیں ہے لیکن میں نے تو خیر قتل ہو گیا. قتل ہوا, 2 کو گرفتار کر کے لائے, لیکن دونوں ابھی دشمنی بنائے ہوئے ہیں. علی سے کہہ رہے ہیں ذرا ہاتھ چھوٹ جائے اس کے بعد دکھاتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یعنی شرمندہ نہیں ہے ابھی بھی. آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے حضور کے سامنے آئے, حضور سے کہتے ہیں, حضور نے ان سے پوچھا کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو, کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. کہا کہ نہیں یہ تو پوچھنے کی بات ہے, آپ نے آنے کے بعد ہمارے کتنے بڑے نقصان کیے, کیسے کیسے ہمارے تمغے اور کتنا نقصان پہنچایا. تو کہا اچھا. حضور نے کہا اگر زندگی چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ, اسلام لے آؤ, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا.
کہا نہیں ہمیں ایمان نہیں لانا. دیکھیں غور کیجیے گا دونوں ضد پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایمان نہیں لانا. ایک انسان سے کہا, ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں فساد کریں گے, امن خراب کریں گے, تو اس لیے یا تو اسلام میں آئے ورنہ ان کو قتل کیا جائے. یہ میں اس لیے یہاں پہ نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے رسول بس ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور کہا کہو لا الہ الا اللہ نے مرتبہ کو مارا. ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. میں یہاں جنگیں میں پڑھ چکا ہوں کہ ہمارے حضور کی جنگوں کے اصول کیا تھے, اگر جنگ بھی ہوتی تھی تو کس طریقے سے ہوتی تھی. تو حضور نے کہا یہ دونوں فساد کریں گے, معاشرہ خراب کریں گے, امن خراب کریں گے نا امن. تو ایک مرتبہ کہا اسلام لے آؤ, ایک نے کہا نہیں آنا اسلام. حضور نے کہا اس کا دنیا میں رہنا بیکار ہے. بس اب اشارہ ہوا, اس کو قتل کر دیا گیا. 2 مارے گئے, ایک رہ گیا. 2 مارے گئے نا, ایک تو ہی مارا گیا, دوسرا یہاں مارا گیا. اب یہ تیسرے سے میں رسول نہیں کہا کیا خیال ہے, ایمان لاؤ گے یا جان سے ہاتھ دھونا ہے. اس نے کہا ہم نے تو جب سوچا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے اسی دن اپنی جان سے ہم بے نیاز ہو گئے تھے, ہمیں ضرورت نہیں ہے ہماری جان کی. جان کا آپ خوف ہمیں نہ دلائیں, جب موقع ملے گا آپ سے دشمنی نکالیں گے. اگر ہم نہیں نکالیں گے ہماری نفس سے دشمنی نکالیں گی. اللہ اکبر, حضور اتنا شدید دشمن. بس ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا کہ اس سے بھی سرمایہ ہستی کو کاٹ کرنا ضروری ہے, اس کو بھی قتل کیا جائے. اب جب حضور کے کہنے کے مطابق اور تلوار لے کر چلتے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے, غور کیجیے گا اس کو لٹایا گیا, تلوار اس کے گلے پر ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر, کتنا سخت دشمن ہے ہمارے رسول کا اور اسلام کا کتنا سخت دشمن ہے. لیکن جیسے کام ہونے لگے تب جبریل نازل ہوتے ہیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقرئک السلام, سب سے پہلے تو تمہارا پروردگار تمہیں سلام بھیج رہا ہے. اللہ, ہمارے رسول کو خدا تعالی ہمیں سلام بھیجتا, سلام بھیجتا ہے. وہ یقول, اور خدا تعالی کہتا ہے کہ لا تقتل ہو, اس کو قتل مت کرو, اس کو چھوڑ دو. حضور نے کہا کہ بھائی جبریل کیسی بات کر رہے ہیں آپ, یہ ہمارا بدترین دشمن ہے اور یہ ہمیشہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہے گا. اگر چھوڑ لے کیا ہے کبھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے اس کو چھوڑ دیں. جبریل نے کہا کہ لا تقتل ہو فإنه حسن الخلق وصحیح فی قومه, اس لیے کہ ایک تو اس کا اخلاق بہت اچھا ہے اور ایک یہ سخاوت سے کام لیتا ہے. اللہ اکبر. عزیزو, بس حضور نے ایک مرتبہ اس کو اشارہ کیا جو وہاں پر تلوار لے کر قتل کرنا چاہتا تھا. حضور کا فرمان صادر ہو چکا تھا, کہا تو قتل مت کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ اچھے اخلاق کا حامل ہے, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے اور اس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے, اس لیے ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. جن کے اندر یہ صفات ہوں گے ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. اللہ اکبر. عزیزو, جیسے اس انسان نے سنا تو اب تک تو بہت بڑا دشمن تھا. ایک مرتبہ رسول سے کہا کیا کہا تم نے, کس نے بتایا تمہیں؟ کہا کہ ہمیں ہمارے خدا نے بتایا ہے, ابھی خدا نے بھیجا تھا. بس عزیزو, جیسے ہی سنا کہ خدا نے بتایا ہے اب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے کہ واقعی یہی دین حق ہے, اس لیے کہ میرا قبیلہ کہاں اور یہ کہاں, اور میں تو قتل ہونے والا تھا. ان کے خدا نے ان کو بتایا ہے کہ میرا اخلاق بھی اچھا ہے اور میں سچی بھی ہوں. بس ایک مرتبہ کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑا, رسول کے قدموں میں گرا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیے اب جو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے یہ کسی لالچ میں نہیں پڑھ رہا ہے, یہ کسی خوف سے نہیں پڑھ رہا ہے. رسول تو اس کو آزاد کر چکے تھے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. رسول اس کو معاف کر چکے تھے کہ یہ ساتھی ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جیسے ہی پتا چلا ایک مرتبہ رسول کے قدموں میں گرا کہ یا رسول اللہ اب مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے. بس ایک مرتبہ رسول نے کہا تم تو ہمارے بہت سب دشمن تھے, اگر تمہیں اسلام ہی قبول کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں قبول کر لیا؟ کہا اس لیے کہ اب میرے اوپر واضح ہوا کہ اگر کوئی حق دین ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں آنے کے بعد مجھے تو پتا نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر جاتا ہے, آپ کا مجھے پتا نہیں, آپ کو پتا چلتا ہے لیکن مجھے پتا نہیں چلتا. یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے, ابھی موضوع اسٹارٹ کیا ہے, اب ایک مشکل یہ ہے کہ کل پھر اس موضوع کو چھوڑ دوں تو آپ کہیں گے لو جی ایک ایک موضوع پر دو مہینے سے
اور اگر موضوع چھوڑو چھوڑو تب مشکل، آپ چھوڑو تب مشکل، دونوں صورتوں میں، لیکن خیر زیادہ آپ کو نہیں سکھاؤں گا. بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ انسان کا اگر اخلاق اچھا ہے تو اگر کسی دوسرے مذہب میں بھی ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے زمینہ سازی کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر اخلاق اچھا پایا جاتا ہے، اس کے اندر زمینہ پایا جاتا ہے، خدا کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے. لیکن اگر اخلاق برا ہے تو میں نے کہا کہ یہ کفر کے قوت بازو ہیں، ایک برا اخلاق ہونا اور ایک کیا ذہن سے نکل گیا نا، بخل اور قوت بازو، یہ دونوں کے دونوں، یعنی یہ انسان کو کھینچ لیتے ہیں کفر کی طرف. انسان کی زندگی سے چاہے ایسی گزری ہو تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. عزیزان محترم، آج اہل حال سیرت تو رہی ہے، اب صاحب اور مخلص بھی بڑھ گیا آپ کو. بس میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے درس یہ دیا گیا کہ اخلاق اچھا کرو. اور اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس میں ایک حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو یہیں پڑھو ہوگا. چکہ آپ کی بڑی گفتگو ہوگی. حضور نے مولا کائنات سے فرمایا، مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل الا ادلکم علی اکرم اخلاق الدنیا والآخرہ. مولا کائنات روایت کر رہے ہیں، حضور نے اپنے تمام اصحاب کو خطاب کر کے کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں اکرم اخلاق، یعنی جو سب سے اچھا اخلاق ہو سکتا ہے، سب سے اچھا اخلاق ہوگا دنیا اور آخرت کے لیے، کیا اسی پر میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ آپ بتائیں، کیا نہیں چاہتے آپ کو کہ میں بتاؤں کہ دنیا اور آخرت کا سب سے اچھا اخلاق کیا ہے؟ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو 5-10 منٹ لیں گے. کون چاہتا ہے تو صلوات پڑھے. اچھا اخلاق جو دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے. حضور نے کہا 3 چیزیں اپنا لو، تمہارا اخلاق دنیا میں بھی اچھا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اچھا ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں کون کون سا؟ تعفو عمن ذاک، جس نے تمہارے اوپر کبھی ظلم کیا ہے. اگر کبھی کسی نے ظلم کیا ہے تمہارے اوپر تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس سے بدلہ لو؟ تعفو، اس کو بخش دو. غور کیجیے گا، اگر اچھا اخلاق بنانا چاہتے ہو تو اگر کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ہوتا ہے، زبانی ہو سکتی ہے، ہاتھوں سے ہو سکتی ہے، کسی بھی زبان سے، اگر ظلم کیا ہے تم اس کو بخش دو، تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں انہوں نے اگر تمہارے ساتھ قطع تعلق کی ہے، قطع رحم کیا. قطع رحم بہت بڑا گناہ ہے. قطع رحم اگر قطع تعلق کی ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تصل، تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. جو تم سے رشتے توڑ رہا ہے تم جوڑنے کی کوشش کرو. بالکل انسان کے مزاج کے خلاف چیز ہے. انسان کا قانون کیا ہے؟ جیسے کو تیزا دل چھوڑتے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، تصل من قطع، جس نے رشتہ اس سے توڑنے کی کوشش کی ہے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کر. وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، کبھی اگر آپ کو ضرورت تھی، آپ نے اپنے کسی برادر ایمانی سے کسی چیز کا سوال کیا کہ بھائی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس نے آپ کو نہیں دیا. اس کے پاس تھا جبکہ اس نے غلط کیا. کل میں نے ایثار کی پوری بحث کی ہے. اس کو اپنی جان سے زیادہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، آپ کو دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں دیا. تو پھر اگر اس نے نہیں دیا، اب آج آپ کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اسے ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ توتی من حرام، تو اس کو عطا کر، اس کو دے جس نے تجھے محروم کر دیا. عزیزی حضور کے جملے ہیں. راوی کون ہے؟ مولا کائنات. اگر اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہو، زندگی اگر گزارنی ہے تو اس طریقے سے گزارو کہ جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو. عزیزو کچھ نہ لیں، کم از کم یہ چیزیں میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ رسول نے آپ کو دینے کے لیے کہا. کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنا دل فراخ دلی کہتے ہیں نا، دل کشادہ رکھیں. شہ صدر جس کو کہتے ہیں، تنگ نظری نہیں کہ جیسا اس نے کیا اس نے ہمیں 10 روپے نہیں دے رہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے. مثلا 10 روپے کم دیے تو ہم اس کو ایک پیسہ نہیں دیں گے. ایسا نہیں.
जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है उसको माफ करो, तोती मन खड़ा और तसिल मन कता, जिसने कतल नहीं, हमारे रिश्तेदारों में बहुत होता है, रिश्तेदारों जरा सा सी बात पे नाराज हो जाते हैं, वो हमारे बेटे की शादी में नहीं आया था, हम उसके यहाँ क्यों जाए? रसूल कहते हैं नहीं, इसकी तुम्हें इजाजत नहीं है, उसने हमें दावत में नहीं बुलाया था, हम उसको क्यों बुलाए? रसूल कहते हैं कि अगर उसने तुझे दावत में नहीं बुलाया था तो उसको जरूर बुला, अगर वो तेरे बेटे की शादी में नहीं गया था और तुझे दावत ना भेजा है तो जरूर जा, वो तेरे लिए गिफ्ट कमीले करने आया तो उसके लिए खदिया लेकर जा। अजीजों, आप देखो इंसानी माशरा किस मकाम पर पहुंचेगा अगर हम रसूल की तालीमात में इन चीजों को अगर अपने माशरे को संभालना चाहें। सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, सारे शिकवे दूर हो जाएंगे, लोग मौका ढूंढेंगे। वाकई अगर मुसलमान बनना चाहते हो आप मौका ढूंढे कि ऐसा कौन है कि जो आपसे कते हम करना चाह रहा है, ताकि तुम उसके पास जाओ और ये फजीलत आपके हाथ में आ सके। ये जो है ना, यानी कंपटीशन होना चाहिए, अच्छाइयों के लिए कंपटीशन होना चाहिए। मुसाबका कहते हैं कंपटीशन, ये दौड़ होती है ना इस तरह कि नेक चीजों की तरफ, नेकियों की तरफ दौड़ो। क्या मतलब? यानी ये तीन चीजें जो आपको बताई गई हैं तो तुम मौके की तलाश में हो। हम मासूम तो नहीं है, गुनाहगार है, कभी भी गलती हो सकती है। अगर एक इंसान से जरा सी गलती हो, दूसरा फौरन मौके का फायदा उठाए उसके पास पहुंच जाए। समझ रहे आपने क्या कह रहा हूं? उसके पास पहुंचे, अगर वो जुल्म कर रहा है माफ कर दो, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, माफ किया, गले लगाओ सीने से, कोई बात नहीं, आपका काम क्या होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह अकबर। और कोई अगर पते रहमी करना चाह रहा है, अजीजों, जो कभी आपको सलाम नहीं करता जाकर उसको सलाम करो। ये छोटी छोटी सी चीजें, जाकर उसको सलाम करो। जो हमेशा आपसे मुंह में करता है दूसरी तरफ, तुम उसके सामने पहुंचो, अपने हालात उसवार करने की कोशिश करो, बेहतर बनाने की कोशिश करो, तब तुम्हारा किरदार ये होगा कि तुम वाकई मुसलमान कहलाओगे। और ये वो है कि जिनके लिए रसूल कहते हैं कि अशबहुकुम बी अहसनुकुम खुल्का, कि तुम फिर मेरी शबीह बनोगे, फिर तुम्हारे अंदर मेरा किरदार नजर आएगा। दुनिया अगर तुम्हें देखेगी कलमा मेरा पढ़ेगी। कुछ कर दूंगा, आज दोस्तों को ये काम बताऊं, लेकिन ये कहता हूं कि जो मेरे किरदार हैं और जो हमारे हुजूर हैं वो खाली जबान के गाजी नहीं है, वो किरदार के गाजी है। उन्होंने खाली जबान से कहा नहीं, करके दिखाया। इसलिए कि जबान से कहना और किरदार में करके दिखाना बिल्कुल दोनों में इतना ही फर्क है कि जिस तरह एक मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर और एक शहीद कहता है अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन भी कहता है कि खुदा सबसे बड़ा है और शहीद भी कहता है खुदा सबसे बड़ा है, लेकिन दोनों के कहने में फर्क इतना होता है कि मुअज्जिन खाली जबान से कहता है अल्लाहु अकबर, लेकिन शहीद जब उसकी राह में अपने खून को बहाता है तो उसका एक कदम जमीन पर गिरकर कहता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। करके दिखाया है और उसके बाद हमसे कहा है कौन? हमारे छठे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम। एक मरतबा आप उम्रे से तशरीफ ला रहे हैं, आपके अहले हम आपके साथ हैं, और वो जमाना था कि जब सिपाही शाम सिपाही यजीद के ऊपर दायरा तंग हो चुका था। खैर मुझे इस तफसील नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, बिल्कुल शार्ट। एक मरतबा इमाम ने देखा कि एक इंसान है कि जो अपने लिबास से तो एक फौजी महसूस हो रहा है, एक फौजी है जो हाथता कांपता दौड़ता हुआ आ रहा है, जंगल है, रेगिस्तान है, प्यास का आलम यह है कि जो उसका घोड़ा है वो प्यास की वजह से दम तोड़ चुका है और अब खुद भी प्यास की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और जब जमीन पर गिरा मेरे मौला आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद मेरे मौला ने उसको अपनी आगोश में लिया और पानी का एक जाम लिया, पानी का कूसा लिया और उसको अपने हाथों से पानी पिलाना शुरू किया। अब ये इंसान जो इतना प्यासा था, जैसे ही अपने लबों पर पानी की नमी महसूस करता है तो आंखें खोल देता है, और जैसे ही आंखें खुलती है तो सामने देखा कि एक इंसान है जो अपने हाथों से
पानी ला रहा है कि जिसके चेहरे पर इबादत का जमाल भी है और तकवे का जमाल भी है। वो कहता बंदे खुदा, अगर तूने मुझे पानी न पिलाया होता तो आज मेरा शरीर हयात यहीं पर खुश्क हो गया होता। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है कि तुमने मुझे पानी पिलाकर मुझे जिंदगी अता की है। बस इस जवान ने कहा कि नहीं, खाली तुम प्यासे नहीं हो, तुम भूखे भी रहते हो, चलो हमारे साथ खेलने में। अपने साथ खेलने में लेकर आता है जवान, कुरान के बाद उसको खाना खिलाते हैं। और जब खाना खा चुका तो ये हमारे इमाम कहते हैं कि भाई तुम मुसाफिर हो, तुम्हें रास्ते का इल्म नहीं है, चूंकि जंगल में भटके हुए फिर रहे थे, तो तुम्हें एक रहनुमा की जरूरत है, और जो तुम्हारा सवारी का घोड़ा था वो बिगड़ चुका है, तुम्हें एक सवार की भी जरूरत है। इमाम ने अपने गुलाम को बुलाया कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तुम इसको इसके मकाम तक पहुंचा दो, इसके बदन तक पहुंचा दो, और एक घोड़ा दिया कि ये घोड़ा तुम्हारी जन्नत के लिए है। अजीजों, जब इमाम सब कुछ ये कर चुके तो जिसके साथ ये एहसान कर रहे थे वो पूछता है कि आप ये तो बताएं है बंदे घोड़ा, जो आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया कि पहले मेरी जान बचाई, उसके बाद मेरी भूख मिटाई, मैं यानी भूखा था, आपने मुझे सेव किया, मुझे एक घोड़े की जरूरत थी, एक आपने घोड़ा दिया, मुझे रहनुमा की जरूरत थी। इतने बड़े एहसान कौन करता है? इसको कौन करता? आपको बताएं, अहले बैत अथार के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अगर पानी की जरूरत है तो पानी ज्यादा से ज्यादा खाना खिला सकते हैं, लेकिन ये अहले बैत अथार वाकई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए था कि हम क्या करें, और किनके लिए करें? अपनों के लिए भी हमसे नहीं होता, अपनों के लिए भी नहीं होता। जब ये सब किया तो वो सामने वाला पूछता है, बंदे खुदा ये तो बताएं कि आपका नाम क्या है। अजीजों, जब उसने कहा नाम क्या है, इमाम ने कहा बंदे खुदा तुम्हारी जरूरत पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारी जिंदगी बच चुकी है, जाओ तुम अपना रास्ता लो, अपना काम करो। कहा नहीं, आपने इतने एहसानात किए हैं, आपको अपना नाम तो बताना ही होगा। बस जब उसने बहुत इस्तेमाल किया तो एक मरतबा हमारे इमाम कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान रहा हूं लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। कहा क्या मतलब आप मुझे पहचान रहे हैं? कहा कि हाँ मैं तुम्हें पहचान रहा हूं लेकिन तुम नहीं पहचान पा रहे हो। कहा फिर भी बताइए तो सही आपका नाम क्या है? जब इंसान एहसान करता है ना तो दूसरा इंसान पूछता है कम से कम आप कौन हैं, इतना एहसान क्यों कर रहे हैं। एक मरतबा मेरे मौला कहते हैं अगर तुम्हें पहचानना चाहता है तो तू तसव्वुर कर किसी ऐसे इंसान का कि जो 3 दिन का भूखा भी हो, 3 दिन का प्यासा भी हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, जिसके गले में खारदा तौक हो, जिसके सामने उसके बाप को, उसके भाई को और उसके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया हो, जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ की और उसकी बहनों की, उसके फूफियों के सबसे चादर छीन ली गई हो। बस जब इतना सुना एक मरतबा उतरकर कहता है कि क्या तुम अली यूसुफ हुसैन हो, क्या तुम ज़ैनुल आबिदीन हो? मेरे मौला ने कहा मैं ही वो गरीब हूँ जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। वो कहता है अरे आपको मालूम है आपने पानी किसको पिलाया है, आपने खाना किसको खिलाया है, आपने ये एहसान किसके लिए किए हैं? इमाम ने अजीब जुमला कहा, ये दर्स था हमारे लिए। इमाम ने कहा हम तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। कहा नहीं आप शायद पहचानते नहीं है। कहा मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो कहता है ज़ैनुल आबिदीन, अरे मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने अकबर के सीने में नेज़ा मारा। अरे मैं वो हूँ और मैं हसीन इब्न नबील हूँ। मेरे मौला ने कहा हम तुझे पहचानते हैं लेकिन जब हमारे सामने कोई जरूरतमंद होता है तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे सामने हमारे भाई का कातिल मौजूद है, बल्कि हम देखते हैं कि एक इंसान मौजूद है। अगर कोई भी जरूरतमंद आता है हम उसकी जरूरत को ऐसे ही पूरा करते हैं, चाहे वो अपना हो या गैर हो। बस मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। आज की जो ये शब्द है ये कल ये जवान अली अकबर से महसूस है। और जो मैंने अखलाक रसूल का तज़किरा किया, इसीलिए अखलाक रसूल का तज़किरा किया था कि जब अकबर गया है हुसैन को इतना दुख हुआ कि किसी चीज से नहीं हुआ। मेरे मौला ने रोकर नहीं कहा था क्या मैं मैदान में उसको भेज रहा हूँ जिसकी सूरत भी रसूल से मिलती है, जिसकी सीरत भी रसूल से मिलती है, जिसका अखलाक भी रसूल से मिलता है। अजीज़ों रिवायत है कि जिन्होंने रसूल को नहीं देखा था ना वो मदीने की गलियों में जब शहजादा अली अकबर गुजरता था वो आकर अकबर को देखा करते थे और फख्र किया करते थे कि अगर हमने रसूल को नहीं देखा तो क्या हुआ।
हमने हम शक्ल पैगंबर को तो देखा है, हमने अली अकबर को देखा है, और इसीलिए किसी शायर ने कहा कि हम शक्ल मुस्तफा न रहे, मुस्तफा रहे, हम शक्ल मुस्तफा न रहे, मुस्तफा रहे। अकबर जो अपने जिस्म का साया समेट ले, अगर अकबर के जिस्म में साया न होता तो फिर उसे कोई अकबर न कहता, उसे रसूल कहता, इसलिए कि वो रसूल का इतना मुशाबे है। अजीजों, और अगर जवानी का आलम सुनोगे किस उम्र में ये जुल्म हुआ है तो जिंदान शाम की जो गैर खवातीन है उनके जुमले शायद आपको याद होंगे। जब ये काफिला अहले हरम का लुटा हुआ शाम पहुंचा है और सर पर सर नेज़ों पर है आज़ादारों, तो ये नेज़े जब आगे आए हैं तो जितनी वहां औरतें थी सबने एक ही जुमला कहा, अय्युहल हिलाल। एक ये छोटा सा चांद है, छोटा सा चांद कौन है? वो छोटा सा चांद वही असगर है कि जिसके जनाजे को मौला ने दफन कर दिया था। औरतें कहती है अय्युहल हिलाल, ऐ छोटे से चांद। लेकिन जैसे ही अकबर के ऊपर नजर पड़ी सबके सब कहते हैं अय्युहल बद्रु तमाम, ऐ चौधरी के चांद। और कहती है अरे जवान, जब तेरी मौत हुई है, जब तेरी शहादत हुई है, खुदा करे तेरी माँ जिंदा न हो, और माँ जिंदा न हो। न जानो में लैला ने कैसे वहां पास सुने होंगे, इसलिए कि अकबर की जब शहादत हुई तो गैरों को इतना दुख हुआ, गैरों को इतना दर्द हुआ है। और आप सुनेंगे रिवायत में आया है कि जब अकबर की मुसीबत बयान होती है ना, अकबर के मसाइल जब पढ़े जाते हैं तो अकबर की दादी फातिमा मजलिस में आती है, और आने के बाद अगर कभी किसी को अकबर की शहादत का तस्वुर न हो सके, अगर कोई अकबर की तरफ ज़हन न ले जा सके और वो न रो सके, अगर आंखों में आंसू न आए तो जीवी तरफ पर कहती है अरे तू रोता, अगर तूने अकबर की जवानी देखी होती तू जरूर रोता, अगर तूने अकबर के सेने में होने का देखा होता। सलामत रखे बच्चन चूहे मुझे पेश करने हैं। हुसैन ने अपने जवान को रुखसत किया, अरे मेरे लाल जाओ। और जब अकबर जाने लगे एक मर्तबा कहते हैं मेरे लाल, अरे जाकर अपनी माँ और फूफी से रुखसत होकर आ जाओ। बस मुझे रुखसत ही नहीं पड़नी, लेकिन ये पढ़ना है कि जब अकबर एक मर्तबा बीवियों के दरमियान था, सबसे रुखसत होना चाहता था, तो ये रिवायत में मिलता है कि जो खेमे का पर्दा था कभी हटता था, कभी गिर जाता था, कभी हटता था, कभी गिर जाता था। अकबर निकलना चाहते थे, कभी कोई शाना पकड़कर खींच लेती थी, हाय मेरे लाल, कभी कोई बाजू पकड़कर खींच लेती थी, हाय मेरे लाल, कभी कोई दामन पकड़ के खींचती थी, हाय मेरे भैया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जनाजा निकल जाए। एक मरतबा इमाम के पास रुखसत होकर पहुंचे आते हैं, इमाम के पास आप भी इजाजत दे दीजिए। मौला ने रोकर से देख चुका था अकबर, अरे तू नहीं समझेगा तेरा कोई अकबर जैसा बेटा नहीं है। अरे तू नहीं समझेगा मेरे लाल, मुझ पर कितना सब गुजर रहा है। और अब जब अकबर चले हैं और पहली मरतबा मेरे मौला ने ये जुमला कहा, एक मरतबा मेरे मौला कहते हैं हुसैन ने कभी किसी के लिए ऐसा जुमला नहीं कहा, लेकिन जब अकबर को भेजा मैदान की तरफ कहते हैं इब्न साद खुदा तेरी नस्ल मुनक़ता कर दे, तूने मेरा अकबर भी मुझसे छीन लिया। और अकबर जाते हैं, जाने के बाद मैं शहादत नहीं पढ़ पाता अकबर की, चंद जुमले कहने हैं। बस एक मरतबा जंग करते करते और किसी शकी ने पीछे से ऐसा नेज़ा मारा, अकबर के सीने पर लगा, घोड़े पर न समझ सके। अज़ादारों सबने बुलाया है मौला को, लेकिन अकबर ने सुनोगे
اکبر جانتے ہیں میرا باپ بوڑھا ہے، میرا باپ ضعیف ہے، میں جوان ہوں، میرا باپ کیسے میری میت پڑھائے گا؟ اور باروں سنو کہ کیا کہا؟ اکبر نے کہا بابا ارے میرا سلام تو قبول کرے لیکن آنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے کی زحمت نہ کرے۔ تو جب حسین نے سنا اب حسین چلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، لوگوں نے کہا حسین 70 جگہ گرے، اور 70 جگہ گرے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے لال کہاں ہو، میرے لال کہاں ہو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھیں ساتھ نہیں مل رہی ہیں، اور خدا تمہیں سلامت رکھے۔ بس اکبر کے جنازے پر پہنچے، ایک مرتبہ ابھی اکبر زندہ ہے، مولا پہنچنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال ارے بڑی تکلیف کا سامنا ہے میرے لال، تو نہیں بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، اب محسوس کریں باپ کا خیال، بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، تو بیٹا میں کیا بات ہے، کیوں کرا رہے ہو، کیوں ایڑیاں رگڑ رہے ہو؟ ایک مرتبہ اکبر نے کچھ نہیں کیا لیکن اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لیا، سینے پر ہاتھوں پر رکھ لیا، میرے بابا کو کہیں زخم نظر نہ آ جائے، زخم نظر نہ آ جائے۔ حسین نے کہا میرے لال ارے ان ہاتھوں کو تو ہٹاؤ، تو نہیں بابا ہاتھوں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین آگے بڑھے، ہاتھوں کو ہٹایا، اب جو دیکھا اکبر کے سینے پہ نیزے کی ہڈی اور یہ ٹوٹ مجھے ہزاروں روایت کہتی ہے حسین بڑے میرے لال میں پورا ہو چکا ہوں لیکن میں ابھی کا شیر ہوں، میں ابھی نیزے کے لیے نکالتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں کو اکبر
بٲیِس تھٲیزِ بٲے سارے موٗجوٗد قداوار بوے اوس نا گوٚمُت فُراتس پٮ۪ٹھ کیٛاہ وَنان اِمام حُسین علیہ السلام تہٕ وسلام آبایو تِمن زورن کیٛاہ گٔے میانہِ أکِس جوانس دِمو حلو یُس بابل ہوٲیی سُنٛد دوس آسہِ أکِس جوانس کیٛاہ وَنان اِمام حُسین علیہ السلام تہٕ وسلام فراتس پہ حضرت عباس نش شہر پہلوانی کربلا کران حضرت عباس کران